بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ میرا نام ماریہ ہے۔ ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ ہمارے گاؤں کا اسکول مڈل تک تھا۔ جب میں نے مڈل پاس کیا تو ابو نے قریبی شہر کے گرلز ہائی اسکول میں میرا داخلہ کروا دیا۔ ابو کو ہم بہن بھائیوں کو پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ ابو خود تو سارا دن وین چلاتے مگر ہمارا بہت خیال رکھتے تھے۔ روز بھائی مجھے موٹر سائیکل پر چھوڑ کر اپنے اسکول چلا جاتا اور واپسی پر مجھے اپنے ساتھ لیتا ہوا گھر آتا۔ جب کسی وجہ سے اسکول کی جلدی چھٹی ہو جاتی تو میں بہت پریشان ہو جاتی۔ اسکول کے گیٹ کے سامنے کھڑی بھائی کا انتظار کرتی۔ اسکول کے گیٹ پر آوارہ لڑکے کھڑے ہوتے، لڑکیوں کو تنگ کرتے اور طرح طرح کی آوازیں نکالتے، اشارے کرتے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ خاص کر چھٹی کے وقت پر یہ آوارہ لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کر تنگ کرتے۔ میں نے شام کو آ کر ابو کو بتایا کہ جب جلدی چھٹی ہو جاتی ہے یا بھائی لیٹ آتے ہیں تو گیٹ پر کھڑے لڑکے لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ ابو نے اس کا حل یہ نکالا کہ مجھے ایک سادہ سا فون دے دیا اور کہا، جب بھی اسکول سے جلد چھٹی ہو جائے یا بھائی لیٹ ہو جائے تو مجھے کال کر دیا کرنا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ زندگی کی گاڑی رواں دواں تھی۔ میں گھر سے اسکول آتی اور اسکول سے گھر آ جاتی۔ دل لگا کر پڑھائی کر رہی تھی۔ مجھے اپنے ابو کے خواب سچ کرنا تھے جو ابو نے ہمارے لیے دیکھے تھے۔ پھر میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ اب میں کالج آ گئی۔ اتوار کے دن میں اپنی دوست سعدیہ سے ملنے اس کے گھر گئی جو میری بہترین دوست تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوئی تو وہ گھر میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ سعدیہ کی امی کچن میں جھاڑو دے رہی تھیں۔ میں نے سعدیہ کا پوچھا تو انہوں نے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ سعدیہ موبائل ہاتھ میں لیے خاموش بیٹھی تھی۔ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ مجھ سے سعدیہ کا یہ حال دیکھا نہیں گیا۔ میں نے پوچھا، سعدیہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، کافی دنوں سے مجھے ایک لڑکا تنگ کر رہا ہے، پلیز ماریہ کچھ کرو۔ میں تو ابو اور بھائی کو بھی نہیں بتا سکتی۔ بس اتنی سی بات پر پریشان ہو؟ لاؤ اپنا موبائل مجھے دو۔ میں نے سعدیہ سے اس کا نمبر پوچھ کر اسے کال ملا دی۔ دوسری طرف سے ہیلو کی آواز آئی۔ میں نے اسے مخاطب کیا، تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں جو دوسروں کی ماں بہنوں کو تنگ کرتے ہو؟ اگر تمہارے گھر میں بہنیں ہیں اور ذرا بھی شرم ہے تو آئندہ کال یا میسیجز مت کرنا۔ میں نے اسے کھری کھری سنا دی۔ جیسے ہی خاموش ہوئی دوسری طرف سے آواز آئی، تم نے جتنی میری بے عزتی کی ہے تم سے اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ میں کچھ دیر سعدیہ کے ساتھ بیٹھ کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ اس بات کو کئی مہینے گزر گئے۔ میرے ذہن سے وہ دن والی بات نکل گئی۔ نہ ہی اس نے سعدیہ کو دوبارہ تنگ کیا۔ کافی دن گزر گئے۔ میں نانی کے گھر نہیں گئی تھی۔ ان کی طرف سے بلاوے آ رہے تھے۔ میں امی سے اجازت لے کر بھائی کے ساتھ اپنی نانی اماں کے گھر آ گئی۔ میں شام کے وقت نانی اماں کے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ موبائل کی اسکرین پر انجان سا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف مردانہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی، بندہ ناچیز کو حسن کہتے ہیں۔ میں کسی حسن کو نہیں جانتی۔ کہنے لگا، نہیں جانتی تو جان جاؤ گی، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں نے کہا، نہیں میں آپ کو نہیں جانتی۔ آئے بڑے بن بلائے مہمان کی طرح جان پہچان بڑھانے، آئندہ کال مت کرنا۔ میں نے لائن کاٹ دی۔ کچھ دن تک میں نانی کے ہاں رہی، پھر واپس گاؤں آ گئی۔ اس رانگ نمبر والے کی مسلسل کالیں اور میسیجز آتے رہے۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ مجھ سے دوستی کر لو۔ میں نے تنگ آ کر اپنا فون آف کر دیا۔ کالج میں اس رانگ نمبر کا اپنی سہیلی سے ذکر کیا تو اس نے مشورہ دیا کہ اس سے دوستی کر لو۔ موبائل پر دوستی کا کہہ رہا ہے، کون سا تمہیں کھا جائے گا۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے اس دوست کی بات مان لی اور یہیں سے میری سب سے بڑی بربادی شروع ہوئی۔ میں رات کو اپنے کمرے میں اسٹڈی کر رہی تھی کہ ایک رانگ نمبر کا میسج آیا، مجھ سے دوستی کر لیں۔ میں نے اسے جواب دیا، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ مگر وہ ہمت ہارنے والا کب تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے اس سے باتیں کرنا اچھا لگنے لگا۔
اس کی آواز میں جانے کیا جادو تھا کہ اس کی آواز کے سحر میں جکڑتی چلی گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس سے پیار کر بیٹھی۔ میں حسن کو دیکھنا چاہتی تھی۔ میرے دل کی یہ حسرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اللہ سے دعا کرتی کہ کسی طرح حسن کو دیکھ لوں۔ گاؤں کے قریب ہی ایک مزار تھا۔ ایک دن گھر والوں نے مزار پر حاضری دینے کا پروگرام بنایا۔ میں نے حسن کو کال کر کے بتایا کہ ہم لوگ فلاں مزار پر جا رہے ہیں، ہو سکے تو تم اس مزار پر آ جانا، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے بھی رضامندی ظاہر کر دی کہ وہ آ رہا ہے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں سائیں بابا کے مزار پر تھی کہ مجھے سفید شرٹ پہنے سامنے حسن دکھائی دیا۔ اس کی ہلکی سی داڑھی میں وہ بہت خوبصورت اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ مجھے تو وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوا۔ میری نظر حسن کے چہرے پر پڑی تو میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ حسن سے یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں اس کا پیار اور بڑھ گیا۔ میں ہر وقت حسن کے خوابوں میں گم رہنے لگی۔ اس سے روز میری باتیں ہوتیں۔ ہم نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں۔ اس نے مجھے بہت سے سپنے دکھائے اور میں اس پر اندھا اعتبار کرتی چلی گئی۔ ایک رات باتوں باتوں میں اس نے مجھ سے کہا، میں اسفند کا دوست ہوں جو آپ کے دوست کو تنگ کر رہا تھا۔ کچھ مہینے پہلے اس نے اور آپ نے فون پر ایک دوسرے سے بات کی تھی۔ آپ نے اس کی بے عزتی کی تھی۔ میں نے اسفند کے کہنے پر آپ سے دوستی کی تھی تاکہ وہ آپ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکے۔ اس نے کسی طریقے سے آپ کا نمبر حاصل کیا اور یہ بھی بتایا کہ اس کی بے عزتی کرنے والی آپ تھیں۔ میں اس کے کہنے میں تو آ گیا، مگر مجھے سچ مچ آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ اب میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسفند کے کہنے پر آپ سے کوئی بدلہ لوں۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں اس کا پیار بڑھ گیا۔ میں نے سوچا اگر حسن چاہتا تو وہ بدلہ لے بھی سکتا تھا۔ میری ایک دوست شمائلہ نے حسن کو اپنا بھائی بنا لیا کیونکہ میں شمائلہ سے ہر بات شیئر کرتی تھی۔ ایک دن میں نے شمائلہ سے کہا، تم کسی طریقے سے پتہ لگاؤ کہ حسن کیسا لڑکا ہے۔ شمائلہ نے حامی بھری۔ اس نے اپنی منگیتر کو ساری بات بتائی کہ تم حسن کے بارے میں معلوم کرواؤ وہ کیسا لڑکا ہے۔ تھوڑے دن بعد شمائلہ نے پتہ کروا کر بتایا کہ حسن ایک اچھا لڑکا ہے۔ مجھے ہر معاملے میں اب اس پر اعتبار ہونے لگا تھا۔ ہمارے کالج میں اسپورٹس ویک چل رہا تھا۔ میرا حسن سے ملنے کا دل کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ موقع اچھا ہے، اس بہانے سے ہم کچھ وقت ایک ساتھ بھی گزار لیں گے۔ حسن نے اسفند کے گھر ملنے کا پروگرام بنایا اور کہا، اس بہانے سے تم اسفند کو سوری بھی کر لینا۔ میں نے اس کے کہنے پر اسفند سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا۔ گیم ڈے کے دن میں اسکول آئی۔ کھیلوں سے میری کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے حسن کو میسج کیا کہ مجھے آ کر اسکول سے لے جاؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں حسن گاڑی لے کر آ گیا۔ ہم گاڑی میں بیٹھ کر اسفند کے گھر آ گئے۔ گھر کی ویرانی بتا رہی تھی کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ حسن نے کہا، تھوڑی دیر میں اسفند آ جائے گا، چلو ہم کمرے میں چلتے ہیں، جب تک میں اپنی شہزادی کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بناتا ہوں۔ حسن اور میں کمرے میں آ گئے۔ وہ کچن سے میرے لیے چائے بنا کر لے آیا۔ میں نے چائے پی اور کپ ایک طرف رکھ دیا۔ اس وقت دن کے 10 بج رہے تھے۔ ہم ایک دوسرے سے محبت بھری باتیں کرنے لگے۔ وہ کہہ رہا تھا، ماریا، اگر تم مجھے نہ ملی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ تمہارے بغیر تو جینے کا تصور بھی نہیں ہے۔ کب دن کے 12 بجے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے حسن سے کہا، میں لیٹ ہو گئی ہوں، لڑکیوں کو بھی اسکول سے چھٹی ہو گئی ہوگی۔ کہنے لگا، تھوڑا صبر کرو، میں اسفند کو بلا لوں، تم اس سے معافی مانگ لو تاکہ سب غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ تھوڑی دیر میں اسفند آ گیا۔ میں کافی ڈری ہوئی تھی کہ وہ غصے میں جانے کیا سلوک کرے۔ میں نے ڈر ڈر کر اسفند کو سوری کہا۔ اس نے مجھے معاف کر دیا۔ حسن اسکول کے گیٹ پر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اسکول سے چھٹی ہو چکی تھی۔ میں نے بھائی کو کال کی، وہ پہنچ گئے اور میں گھر آ گئی۔ ہماری محبت پروان چڑھ رہی تھی۔ واپسی کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ محبت کو 2 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ میں حسن کے پیار میں آگے نکل چکی تھی، مگر پھر ہماری محبت کو کسی کی نظر لگ گئی۔ میں کافی دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ حسن کچھ بدلا بدلا سا ہے۔ میں کال کرتی تو وہ ریسیو نہ کرتا۔
کر بھی لیتا تو ایسے بدلے ہوئے رویے سے جواب دیتا کہ میں اس سے لڑ پڑتی۔ میرا پاگل دل اس بات کو ماننے پر تیار نہیں ہو رہا تھا کہ حسن اچانک بدل بھی سکتا ہے، وہ میرے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتا ہے، مگر یہ سب میری بھول تھی اور میں اس پر مری جا رہی تھی۔ ایک شام مجھے حسن کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس کے نمبر پر کال کی۔ اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں کافی پریشان ہوئی۔ مسلسل 2 دن تک اس کا نمبر بند رہا۔ تیسرے دن حسن کا میسج آیا کہ میں لاہور جا رہا ہوں، میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ میں پریشان ہو گئی کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو۔ میں نے اسے کہا تم بے شک چلے جاؤ، مگر مجھے میرا قصور تو بتا دو۔ کہنے لگا ماریا، ابو اور بڑے بھائی کو ہمارے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے، وہ مجھ سے سخت ناراض ہے، میں ان کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا، اس لیے میرا نمبر بند تھا۔ حالانکہ اپنے سارے گھر والوں سے وہ اکثر میری بات کرواتا تھا، سوائے ابو اور بڑے بھائی کے۔ میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میں نے اس کی ہر بات کو سچ مانا، مگر میں نادان تھی جو حسن کے اس رویے کو سمجھ نہ سکی۔ یہ بات اسی بدلے کا حصہ تھی، مگر میں نادان بار بار اس کی منتیں کیے جا رہی تھی۔ وہ مجھے پریشان کرتا، اپنا رویہ اسے بدلنے کا کہتی، مگر وہ کوئی جواب نہ دیتا، اکثر اپنا نمبر بند کر دیتا۔ کئی دن بات کیے بنا گزر جاتے۔ ایک دن مجھے بتائے بغیر وہ لاہور چلا گیا۔ مجھے اس کے جانے کا بہت علم ہوا۔ میں بہت روئی، کئی سجدے، کئی آنسو، 1000 کوششیں کی، مگر جو قسمت میں نہیں لکھا وہ رونے سے کہاں ملتا ہے۔ حسن نے وہاں جا کر اپنی کزن سے منگنی کر لی۔ اس کی بے وفائی پر میں دنوں تک روتی رہی۔ اسے کال کرتی تو اس کا نمبر کبھی بزی ہوتا یا کبھی بند ہوتا۔ حسن کی بے وفائی نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ وہ جو کہتا تھا، ماریا تمہارے بنا تو میں مر جاؤں گا، اگر اس نے مجھے چھوڑنا ہی تھا تو پھر اتنے سپنے کیوں میری آنکھوں کا مقدر کر دیے۔ میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ ایک دن اسفند کا میسج آیا، ماریا اگر تم حسن کو واپس پانا چاہتی ہو تو ایک طریقہ ہے، تم مجھ سے دوستی کر لو، اسے جلاؤ، اسے احساس دلاؤ کہ اگر تم بے وفائی کر سکتے ہو تو میں بھی کر سکتی ہوں، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ کہتے ہیں عشق میں ہر عاشق مجبور ہوتا ہے۔ میں حسن کو پانے کی خاطر اسفند کی باتوں میں آ گئی۔ یہ حسن اور اسفند کا سوچا سمجھا پلان تھا، مگر میں نہ سمجھ پائی۔ ایک دن اسفند نے مجھ سے کہا، حسن پر کچھ اثر نہیں ہو رہا، حالانکہ میں نے اپنی اور تمہاری دوستی کا بھی بتایا۔ میرے فرسٹ ایئر کے پیپر چل رہے تھے۔ حسن کی کال آئی اور مجھے بتایا کہ میں گاؤں واپس آ گیا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کیا لینے آئے ہو؟ کہنے لگا، ماریا میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، مجھ سے ملو، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ میرا دل نرم پڑ گیا۔ پھر اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے ملنے کی حامی بھر لی۔ دوسرے دن پیپرز دے کر میں اسفند کے گھر پہنچی۔ میری نظریں حسن کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر وہ کہیں نہیں تھا، اسفند ہی اسفند تھا۔ میں نے حسن کا پوچھا تو وہ بدتمیزی پر اتر آیا۔ میں اس کے خطرناک ارادے بھانپ چکی تھی۔ میں واپس دروازے کی طرف لپکی، مگر اس نے مجھے روک لیا۔ کہنے لگا، تم اس وقت میرے رحم و کرم پر ہو، تم نے میری بے عزتی کی تھی، اب میں بھی تمہیں زمانے بھر میں رسوا کر دوں گا، تمہارے باپ کے حوالے کروں گا اور کہوں گا، دیکھو اپنی لاڈلی کے کرتوت، پورے گاؤں میں تمہیں بدنام کروں گا، تم اور تمہارے گھر والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ شرافت اسی میں ہے کہ میری بات مان لو، ورنہ وہ حال کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ کاش اس وقت زمین پھٹتی اور میں اس کے اندر سما جاتی۔ اس کے بعد حسن ہنستا ہوا کمرے میں آیا اور میں روتی ہوئی اپنے باپ کے گھر پہنچی تھی۔ باپ کا آنگن ہر لڑکی کے لیے پناہ گاہ ہوتا ہے۔ اس دن میرا دل چاہا میں خود کو ختم کر دوں۔ اب میرے پاس رہ بھی کیا گیا تھا جو میں گھر جاؤں۔ میں نے ایک اجنبی پر بھروسہ کر کے اپنی ہی تباہی کا سامان کیا تھا۔ گرمی کے دن تھے، امی کمرے میں سو رہی تھی، بہنیں جاگ رہی تھیں۔ میں سیدھا اوپر والے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کیا اور خوب روئی۔
میں نے اسی ارادے سے چھری ہاتھ میں پکڑی تھی کہ آج اپنی جان لے لوں گی کہ اچانک امی اوپر آ گئیں۔ میں نے چھری چھپا دی اور نیچے آ گئی۔ امی نے پیپر کا پوچھا تو میں رو پڑی۔ امی ایک دم پریشان ہو گئیں۔ امی نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے صاف جھوٹ بول دیا کہ راستے میں میرے پیچھے 2 آدمی لگ گئے تھے اور میں ڈر گئی تھی۔ کہا کہ آئندہ اپنے بھائی کے ساتھ آیا کرو۔ امی کو آرام کا کہہ کر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ چارپائی پر لیٹ کر اپنی بدنصیبی پر آنسو بہاتی رہی۔ کافی دن تک میں بسترے مرگ پر پڑی رہی۔ میری منگنی اپنے کزن کے ساتھ طے پا گئی تھی۔ ایک اجنبی کی باتوں میں آ کر میں نے وہ منگنی بھی توڑ دی۔ میرا کزن مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اب بھی اصرار کرتا ہے ماریا میرے دل کے دروازے کھلے ہیں، تم لوٹ آؤ۔ مگر میں کس طرح لوٹ جاؤں؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں لٹ چکی ہوں۔ میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں جانتی ہوں اگر میں نے شادی کر بھی لی تو میرے شوہر کو ایک نہ ایک دن میرے ماضی کے بارے میں پتہ چل ہی جائے گا، اس لیے میں نے اپنے لیے خود ہی سزا چن لی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔